نمائندہ الہان عمر نے کہا ہے کہ حماس کے دہشت گردوں کے خلاف اسرائیل کی جنگ جاری رہنے کی وجہ سے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کے بارے میں امریکی پالیسی میں اضافہ نہیں ہوتا۔ 7 اکتوبر کو حماس کی طرف سے یہودی ریاست کے خلاف اچانک حملہ کرنے کے بعد سے عمر اسرائیل کی حکومت پر تنقید کرتے رہے ہیں۔ امریکی پالیسی بنیادی طور پر یہ ہے کہ نیتن یاہو کے غزہ میں کوئی قابل حصول اہداف نہیں ہیں اور زمینی حملے سے ممکنہ امریکی فوجیوں سمیت علاقائی جنگ کا خطرہ ہے، اور یہ بھی کہ ہمیں اس سے بغیر کسی پابندی کے $14 بلین کا اسلحہ دینا چاہیے، اور یہ کہنا چاہیے کہ کوئی ریڈ لائن نہیں ہے کیونکہ وہ بمباری کرتا ہے۔ نمائندہ بومن کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے شہریوں اور حکومت کے درمیان واضح فرق ہونا چاہیے۔ 7 اکتوبر کو حماس کی طرف سے اسرائیل کے خلاف دہائیوں میں سب سے بڑا حملہ شروع کرنے کے بعد سے غزہ اور اسرائیل میں 10,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جس کے نتیجے میں اسرائیلی فورسز کی جانب سے جوابی کارروائی کی گئی۔ ہزاروں مزید زخمی ہوئے ہیں اور بہت سے لوگوں کو حماس نے یرغمال بنایا ہے اور ان کی عصمت دری، تشدد اور قتل کیا ہے۔ عمر ایوان کے 1 درجن سے زیادہ ترقی پسند ڈیموکریٹس میں شامل ہیں جنہوں نے گزشتہ ماہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کا مطالبہ کرنے والی ایک قرارداد کو شریک اسپانسر کیا تھا۔ وہ ایوان کے ان 20 سے زائد ارکان میں سے ایک تھیں جنہوں نے ایک علیحدہ قرارداد کے خلاف ووٹ دیا، جس میں امریکی یونیورسٹیوں کے منتظمین سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ اپنے کیمپس میں اسلام دشمنی کی مذمت کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ یہودی فیکلٹی اور طلباء بغیر کسی خوف و خطر کے ادانہ تقریر کا استعمال کر سکیں۔ پچھلے ہفتے وائٹ ہاؤس نے اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی میں انسانی بنیادوں پر توقف کا مطالبہ کیا تھا تاکہ غزہ میں امداد کی اجازت دی جا سکے، لیکن اس نے جنگ بندی کے خلاف دلیل دی ہے۔ بائیڈن انتظامیہ نے حماس کے خلاف جنگ میں اسرائیل کی بھرپور حمایت کی ہے، جس میں اپنے دفاع کے حق کی حمایت اور اربوں کی امداد کا وعدہ بھی شامل ہے۔ 20 سے زیادہ ڈیموکریٹس ایک ریپبلکن نے کالج کیمپس میں دشمنی کی مذمت کرنے والی قرارداد کے خلاف ووٹ دیا۔ نیتن یاہو نے جمعہ کو امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن سے ملاقات میں کہا کہ اسرائیل عارضی جنگ بندی سے انکار کرتا ہے جس میں ہمارے یرغمالیوں کی رہائی شامل نہیں ہے۔ اسرائیل غزہ میں ایندھن کے داخلے کو فعال نہیں کرے گا اور پٹی کو رقم بھیجنے کی مخالفت کرتا ہے، ٹائمز آف اسرائیل نے رپورٹ کیا۔ عمر کے تبصرے اس وقت سامنے آئے ہیں جب ساتھی ترقی پسند نمائندہ راشدہ ڈی مچ نے جمعہ کو پوسٹ کی گئی ایک ویڈیو میں بائیڈن پر تنقید کی تھی، جس میں انہوں نے صدر پر الزام لگایا تھا کہ وہ فلسطینی عوام کی نسل کشی کی حمایت کرتے ہیں۔ اسرائیل پر تنقید کرنے والے متعدد بیانات پر طلائب کی مذمت کی تجویز گزشتہ ہفتے منظور نہیں ہو سکی۔